بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الحمید والفرقان المجید، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، ادخلوا فی السلم کافہ۔ معزز ناظرین، ہم نے اسلام ضابطہ حیات کے حوالے سے یہ سیریز شروع کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے چند ایک لیکچرز گزر چکے ہیں۔ آج ہم ایک نیا ٹاپک اس سلسلہ میں شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو دنیا کے مختلف جو مذاہب ہیں ان کا جائزہ لیا تو ہم نے کہا کہ دستور حیات یا ضابطہ حیات دنیا کا کوئی مذہب نہیں بن سکتا، جس میں 4 مذاہب کا جو بہت بڑی تعداد میں انہیں مقبولیت حاصل ہے، اسپیشلی جیسے کہ کرسچینٹی ہے، جوڈائزم ہے، عیسائیت، یہودیت اور پھر بدھ مت، ہندو مت۔ ہم نے ان 4 مذاہب کو دیکھا، ان کی تعلیمات کا جائزہ لیا، اور جس میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے کہ یہ دستور حیات تو بالکل نہیں بن سکتے یا ضابطۂ حیات نہیں بن سکتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی جو کرنٹ سویلائزیشن ہے، جو موجودہ مغربی تہذیب ہے، یہ جو نظریات پیش کرتی ہے یا جن دعووں کے ساتھ آگے آئی ہے، کیا یہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ضابطۂ حیات بن سکے یا یہ ایک جو ہے دستور حیات بن سکے؟ تو آئیے ہم اس سلسلے میں جائزہ لیتے ہیں۔ موجودہ جو تہذیب ہے جسے ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، اگر اس کے عناصر ترکیبی یعنی اس کے جو بیسک ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد پر یہ تہذیب ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو وہ 7 ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثلا اس میں ایک مادیت ہے، میٹیریلزم جسے کہتے ہیں، پھر لادینیت ہے، پھر حاکمیت جمہور ہے، یعنی پبلک کی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، وہ ایک تصور ہے۔ اس کے بعد پھر جذبہ قوم پرستی ہے، نیشنلزم جسے ہم کہتے ہیں۔ پھر حیوانی ازدواج کا نظریہ ہے، یعنی جنسیت جس نظریے کو کہتے ہیں، جنس پرستی کا نظریہ، یا اباحیت پسندی کا بھی ایک اسے نام دیا جاتا ہے اردو میں۔ اسی طرح معاشرتی ارتقاء کا تصور ہے۔ ارتقاء کے بارے میں جو مختلف فلاسفرز ہیں ویسٹ کے، مغرب کے، انہوں نے جو نظریات پیش کیے ہیں وہ۔ پھر اشتراکیت کا نظریہ ہے۔ تو یہ 7 نظریے ہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن یا مغربی تہذیب کی اساس ہیں۔ آئیے ایک ایک کا ہم مختصر طریقے سے جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مادیت پرستی اور لادینیت۔ مادیت پرستی جو ہے، یہ میٹیریلزم جسے کہا جاتا ہے، اس میں 2 چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ مثلا اس میں ایک میکینکی نظریہ ہے۔ میکینکی نظریے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ صرف میٹیریل ہے، مادہ ہی مادہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خارجی ہاتھ، کوئی خارجی طاقت، یعنی گاڈ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، کوئی غیبیات نہیں ہے، کوئی فرشتے نہیں ہیں، کوئی ایمانیات نہیں ہے، بس یہ مادہ ہے۔ اور یہاں ہمیں جو مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں، یہ مادے کی ہی شکلیں ہیں۔ یہ شکلیں مادے نے خود اپنی بنائی ہیں، یہ آٹومیٹیکلی مادے کے اندر اتنی پاور ہے، طاقت ہے، اور یہ میکینکی طریقے سے یہ دنیا چل رہی ہے، یہ مادہ چلا رہا ہے۔ کوئی یہاں ایکسٹرنل پاور، کوئی خارجی طاقت نہیں ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، سب کچھ یہ مادہ ہی ہے، یعنی برقیہ اور سالمہ ہی کا کرشمہ ہے یہ، جو اس طریقے کے ساتھ مادے کی ترکیب ہوئی ہے کہ مختلف شکلیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ مادیت پسندی میں ایک دوسری چیز اخلاقیات کا نظریہ ہے۔ مادیت جو اخلاقیات دیتی ہے، جو اخلاقیات کے بارے میں مادیت جو نظریہ دیتی ہے، اس میں یہ ہے کہ اصل چیز لذت ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کچھ بھی نہیں ہے، بس اصل یہ ہے کہ آپ کو سکون ملنا چاہیے، آپ کو لذت ملنی چاہیے، آپ کو فائدہ ہونا چاہیے، آپ اندرونی طور پر خوشی محسوس کریں، لذت محسوس کریں، وہ جیسے بھی ہو، بس وہ اخلاقی ہے۔ یہ مادیت پسندی ہے۔ دوسری چیز، دوسرا نظریہ جو ہم نے لادینیت کہا، لادینیت جو ہے یہ مادیت ہی کا نتیجہ ہے۔ لادینیت کے مطابق یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق اور اس کا نظام کوئی خدا نہیں چلا رہا، یہ انسان نے خود چلانا ہے، یہ لادینیت ہے۔ آگے چلیں، ہم حاکمیت جمہور کو دیکھیں، یعنی
اگر اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نظام چلانے والا نہیں ہے، تو پھر یہ نظام چل کیسے رہا ہے؟ اس کا جو آنسر دیا ویسٹ کی طرف سے دیا گیا وہ یہ تھا کہ رائے عامہ کے ذریعے، یعنی ایک جو ہے کامن سینس ہوگی، عقل عام ہوگی، اس کے ذریعے یہ چلے گا۔ وہ اس کا اظہار کہاں ہوگا؟ اس کا اظہار پبلک خود کرے گی، لوگ مل ملا کے اپنے قوانین بنائیں گے، اپنا نظام بنائیں گے۔ تو عوامی جمہوری حکومت کا ایک کانسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے، وہ جو ہے وہ مادیت ہی کا کرشمہ ہے۔ جب خدا کا انکار کیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ سوچا گیا کہ انسانی قوانین، انسانی زندگی اور معاشرے کے نظام کیسے چلائے گا۔ اچھا، ہم دیکھیں کہ ہم نے پہلے بھی مادیت کے سلسلے میں ذکر کیا کہ اخلاقیات کا جو تصور ہے مادیت پرستی میں، میٹیریلزم میں، وہ یہی ہے کہ لذتیت ہے، کہ لذت ملنی چاہیے۔ اگر اس میں انسان تھوڑا سا آگے اپنی ذات سے بڑھ کر سوچ بھی سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ میری قوم کو لذت ملنی چاہیے، وہ کام ٹھیک ہے جس میں میری قوم کا فائدہ ہو، بس اس سے آگے پوری انسانیت کے لیے جیسے اسلام سوچتا ہے، ہرگز ایسے جو ہے مادیت پرستی اس اتنا بڑا وسیع نظر جو زاویہ ہے وہ نہیں دیتی۔ چنانچہ اس میں پھر نیشنلزم کا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے، قومیت پرستی کا تصور ہے کہ جس میں یعنی وہ کام ٹھیک ہے کہ جو میری قوم کو فائدہ دے، وہی بہتر ہے۔ ایک نظریہ ہے حیوانی ازدواج کا نظریہ، یہ فرائڈ کی طرف سے پیش کیا گیا، جسے بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، مغرب میں اس وقت یہی چل رہا ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ یہ حیا، عفت، غیرت، یہ سب فضول چیزیں ہیں، لغویات ہیں، اذکار رفتہ ہے، گزرے ہوئے زمانے کی یادیں ہیں۔ آج یہ نہیں ہونا چاہیے، بس انسان کو اپنی لذت جو ہے وہ چاہیے، اس کا جو بھی وہ مناسب طریقہ سمجھے، ایک میل فیمیل جو ہیں وہ اپنی لذت حاصل کریں، سکون حاصل کریں۔ اس میں یہ نکاح، شادی، بچے، بندھن، یہ گھر، فیملی، خاندان، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ یہ حیوانی ازدواج کا ایک نظریہ ہے جو مغرب کی طرف سے پیش کیا گیا۔ ابھی تک ہم نے مختصر طور پر 3-4 نظریے ڈسکس کیے۔ مادیت پرستی ہے، لادینیت ہے، حاکمیت جمہور ہے، قومیت پرستی ہے، حیوانی ازدواج کا نظریہ ہے۔ ان نظریات کے تحت یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ یہاں کوئی خدا نہیں ہے، اس کائنات کا نظام جو ہے وہ انسان خود چلائے گا، سب کچھ یہاں مادہ ہے، جب انسان چلائے گا حلال و حرام، جائز ناجائز، سب کچھ انسان خود طے کرے گا، اور باقی مذہب کے نام پر جو ڈکسولے ہیں سماج کے اندر، جو مختلف قسم کے شادی، نکاح وغیرہ، یہ سب فضول ہیں۔ یہ مغرب کا وہی دستور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے جو مغرب کی طرف سے دیا گیا ہے۔ ایک اور بڑا اہم نظریہ جس کی طرف میں نے ابھی توجہ آپ کی مبذول کروائی، وہ ہے معاشرتی ارتقاء کا تصور۔ یہ بہت خطرناک نظریہ جو مغرب نے پیش کیا ہے، لیکن پوری مغربی تہذیب کی بیس ہے یہ نظریہ۔ آپ دیکھیے اس کے نتائج کتنے خطرناک ہیں، اس کے اصول کتنے خطرناک ہیں۔ یہ ایوولوشن تھیوری جو ہے، نظریہ ارتقاء جو ہے، اس میں بیسیکلی جو رول پلے کیا ہے وہ 3 فلاسفر ہیں، 3 تھنکر ہیں۔ ایک ہیگل ہے، ایک مارکس ہے، ایک ڈارون ہے۔ یہ 3 تھنکرز ہیں، 3 مفکر ہیں یا فلاسفرز ہیں جنہوں نے معاشرتی ارتقاء کا تصور پیش کیا۔ ان کا جو نتائج ہیں وہ یکساں ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، لیکن انداز جو ہے وہ مختلف ہے۔ مثلا ہیگل کو ہم دیکھتے ہیں، ہیگل ایک روح مطلق کا تصور دیتا ہے، اور روح مطلق وہ کہتا ہے اس کائنات کے اندر نہیں، مراد خدا ہے، واضح طور پر گاڈ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، لیکن کہتا ہے کہ روح مطلق ہے، وہ ہر چیز کو حرکت دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ کائنات چلتی ہے، یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اس میں ارتقاء کا تصور وہ یہ دیتا ہے، کہتے ہیں آپ کسی ایک کلچر کو، کسی ایک تہذیب کو، کسی ایک قوم کو ایک وحدت سمجھیں، ایک کل سمجھیں۔ اس وحدت، وہ وحدت چل رہی ہوتی ہے، اس کے ادارے ہوتے ہیں، روایات ہوتی ہیں، اس کا اپنا نظام ہوتا ہے، رسمیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ وحدت چل رہی ہے۔ پھر اس وحدت کے اندر ہی ایک دوسری ایک سوچ، جسے پہلے کو وہ کہتا ہے تھیسس، دوسرا کہتا ہے اینٹی تھیسس۔ پھر اس وحدت کے اندر ہی ایک دوسری سوچ وجود میں آتی ہے جو اس کے اینٹی ہوتی ہے، اس کے خلاف ہوتی ہے، اس کے برعکس جا رہی ہوتی ہے، وہ ان روایات کی مخالفت کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ جو دوسری سوچ آتی ہے وہ حرکت دیتی ہے، ہسٹری کو، تاریخ کو وہ حرکت دیتی ہے۔ یہاں سے جو ہے تاریخ ایک نیا موڑ لیتی ہے، چینجنگ آتی ہے، اور نئے رخ کی طرف گامزن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ حرکت کس کی وجہ سے آتی ہے؟ وہ روح مطلق کی وجہ سے آتی ہے۔ ایک ایبسلیوٹ اسپرٹ ہے،
ایک روح مطلق ہے، اس کی وجہ سے حرکت آتی ہے۔ چنانچہ یہ ارتقاء کا ایک تصور ہے جس میں یہ ہے کہ ایک کشمکش کا تصور پایا جاتا ہے، یعنی یہاں کشمکش، ابھی ہم بات کرتے ہیں یہ جو ارتقاء ایوولوشن تھیوری ہے اس کے اصول کیا ہیں، لیکن ابھی میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ارتقاء کا تصور دیا کنہوں نے اور کس انداز سے دیا۔ دوسرا ہمارے سامنے تھنکر آتا ہے مارکس۔ مارکس نے ہیگل کا ہی تصور لیا لیکن اس کے اندر کچھ چینجنگ کر دی۔ مثلا اس نے کہا، ہیگل کہتا ہے روح مطلق حرکت دیتی ہے، اس سے تو خدا ثابت ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا تو کوئی وجود نہیں۔ اس نے کہا روح مطلق حرکت نہیں دیتی بلکہ یہ مادے کے اندر ہی ایک طاقت ہے، مادہ ہی حرکت اپنے آپ کو دیتا ہے۔ اچھا جی، مادہ کس شکل میں دیتا ہے؟ کہنے لگا جی مادہ اپنے آپ کو حرکت دیتا ہے جو ذرائع پیداوار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اصل معاشیات ہے تو انسان جو ہے معاشیات اور اقتصادیات کی وجہ سے ہی حرکت میں آتا ہے۔ اقتصادیات کس شکل میں؟ سورسز آف پروڈکشن ہوتے ہیں جو ان کی وجہ سے تاریخ حرکت میں آتی ہیں۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ پہلے انسان کے پاس شکار وغیرہ یہ سورس ہوتا تھا، اس کے بعد زراعت آئی تو ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ جوں سورسز چینج ہوتے گئے اور انسانیت کے جو سفر ہے اس میں تبدیلی آتی گئی اور تاریخ میں حرکت آتی گئی۔ وہ کہتا ہے 5 ادوار میں ابھی تک انسانیت گزر چکی ہے۔ زراعت کے بعد حل دریافت ہوئی تو جاگیرداری دور شروع ہوا، ایک نیا دور۔ حل کے بعد پھر آلہ ایجاد ہوا تو صنعتی دور شروع ہوا۔ اب وہ کہتا ہے اس کے بعد پھر ایک اشتراکیت کا دور آئے گا۔ تو کہتا ہے کہ انسانی تاریخ کا جو ایوولوشن ہے، جو ارتقاء ہے، وہ مادے کی وجہ سے ہی ہے، کوئی بیرونی ہاتھ نہیں، کوئی ایکسٹرنل پاور نہیں ہے، مادہ خود بخود حرکت کر رہا ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ مادے کی یہ حرکت اقتصادیات کی وجہ سے ہے، یہ معاشی اصولوں کی وجہ سے ہے۔ یہ تصور مارکس نے دیا، یعنی ہیگل نے روح مطلق کا تصور دیا تھا، مارکس نے روح مطلق ایبسولوٹ اسپرٹ جو ہے وہ نکال دی اور کہا اصل جو پاور ہے، اصل جو طاقت ہے وہ مادہ خود ہی ہے اور اقتصادی طاقت اصل ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ڈارون کو۔ ڈارون نے جو نظریہ دیا اس نے تو کہا کہ یہ جو ایک مادہ ہے یہ اس کے اندر شکلیں چینج کرنے کا اور نئے جاندار پیدا کرنے کا، جانداروں کے اندر سے نئے جاندار پیدا کرنے کا اور ترقی کرنے کا، مادے کے اندر ہی یہ قوت موجود ہے۔ تو یہ سب مادے کا ہی اظہار ہے، مادے کی ہی مختلف شکلیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ کچھ چیزیں مر جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں۔ وہ کون سی چیزیں مٹتی ہیں؟ مادے کی وہ شکلیں کہ جو کمزور ہوتی ہیں، انہیں مٹنا ہی چاہیے، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور جو طاقتور ہوتی ہے، بقائے اصلہ کا، سروائیول آف دا فٹسٹ جو ہے، یہ کنسیپٹ ہے اس کے اندر کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں کہ ہیگل، مارکس اور ڈارون کے جو نظریہ ہے اس کا ان شارٹ ہم نے انٹروڈکشن کیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اس جو ایوولوشن تھیری ہے، جو ارتقاء کا یہ جو تصور ہے، معاشرتی ارتقاء کا ایک تصور ہم کہہ لیں، کہ اس کے اندر سے جو اصول ہمیں دریافت ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اصول یہ دریافت ہوتے ہیں، نمبر 1، زندگی میں ارتقاء صرف کشمکش کی وجہ سے ہو رہا ہے، یعنی کشمکش ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہیگل نے کہا تھا قومیں آپس میں کشمکش میں مبتلا ہوتی ہیں تو ترقی آتی ہے۔ مارکس نے کہا تھا کہ سماج کے جو مختلف طبقات ہیں، امیر غریب کا جو طبقہ ہے، یہ آپس میں باہم گتم گتھا ہوتے ہیں تو ترقی آتی ہے۔ اور ڈارون نے کہا کہ یہ جو کمزور ہیں اور طاقتور ہیں ان کی لڑائی، وجود جو مادے کی شکلیں ہوتی ہیں ان میں آپس میں لڑائی اور کشمکش ہوتی ہے، جو کمزور ہیں مر جاتے ہیں، طاقتور باقی رہ جاتے ہیں اور اسے باقی رہنا چاہیے۔ پہلا اصول ہمیں یہ دریافت ہوا جو معاشرتی ارتقاء کا جو تصور ہے اس میں، کہ زندگی میں ارتقاء صرف کشمکش کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرا اصول یہ سامنے آتا ہے کہ اسی کشمکش کے نتیجے میں انسانیت ترقی کرتی ہے۔ وہ سب نے کہا کہ یہی کشمکش، اس نے کہا قوموں کی کشمکش سے ترقی ہوتی ہے، اس نے کہا طبقات کی کشمکش سے ترقی ہوتی ہے، اس نے کہا مختلف جسموں اور وجودوں کی کشمکش سے ترقی ہوتی ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کائنات میں جینے اور ترقی کرنے کا حق صرف اسی کو ہے جو زیادہ سے زیادہ قوت کا مظاہرہ کرے۔ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے اس کو باقی رہنا چاہیے، قوت زیادہ ہے وہ ترقی کرنا چاہیے، وہی اصل میں حق ہے۔ مائٹ از دا رائٹ، یعنی اصل طاقت ہے۔ چوتھا اصول ہمارے سامنے یہ آتا ہے ایوولوشن تھیوری کے اندر، یہاں اصل مقصد کامیابی ہے، خواہ کسی ذریعے سے حاصل ہو، یہ جائز حلال حرام وغیرہ، یہ اخلاقیات، یہ مذہب، سب فضول چیزیں۔ اصل یہ ہے کہ یہاں طاقت حاصل ہو، اصل یہ ہے کہ یہاں طاقت حاصل ہو۔
اب ہم دیکھتے ہیں، آخر میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ جو نظریات ہم نے ابھی پڑھے، اس کے بعد اشتراکیت رہتا ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو نظریات ہیں جن کے اندر یہ جو اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، مثلاً یہ معاشرتی ارتقاء کا تصور ہے، کیا یہ دستور حیات بن سکتے ہیں؟ کیا یہ ضابطۂ حیات بن سکتے ہیں؟ مثلاً اس کے اندر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ صرف مادی ترقی ہی انسانی کوششوں کا معراج ٹھہری۔ یہ obviously جب مادے کے اندر یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مادے کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور مادی ترقی ہی اصل کامیابی کا نتیجہ ہے، تو یہاں اخلاقیات، مذہب وغیرہ سب ختم ہو گئے۔ اخلاقیات ختم کر کے بھی مادی فلاح حاصل کرنا ضروری ٹھہرا۔ چنانچہ آپ کس طریقے کے ساتھ ترقی حاصل کر رہے ہیں، طاقت قوت کیسے حاصل کر رہے ہیں، یہ سوال نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت آنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانوں کے اندر خوف کی نفسیات جو ہیں وہ پیدا ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں ہر انسان پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ سماج کے جو طاقتور عناصر ہیں وہ مجھے کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ چنانچہ انسان پریشان ہے، اور اس جو خوف کی نفسیات ہے، اس کی وجہ سے منفی صفات انسانوں کے اندر پیدا ہوئی۔ خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، حسد ہے، بغض ہے، یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ کیا ایسی تھیری، کیا ایسا نظریہ دستور حیات بن سکتا ہے؟ کیا ضابطۂ حیات اسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہاں کوئی اس طرح کا تصور نہیں کہ مثبت نفسیات تشکیل پائیں۔ ہم اس میں یہ بھی دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ ترقی کے لیے باہمی کش مکش کو لازمی قرار دینے سے تعاون کی بجائے مخاصمت کے احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی ہم اسلام کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرو، خیر خواہی کرو، معاشرہ اس طرح آگے بڑھے۔ لیکن یہ جو ایوولوشن تھیری ہے، یہ جو نظریہ ارتقاء ہے جو ہیگل، مارکس، ڈارون نے دیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی کے لیے یہ قرار دیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے لڑو۔ یہ کش مکش جو ہوگی قوموں کی آپس میں ہوگی، طبقات کی آپس میں ہوگی، یا انسانوں کی انفرادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی، یہی آپ کو طاقتور ثابت کرے گی، یہی آپ کی قوت کو ثابت کرے گی۔ تو یہ نظریہ کیا دستور حیات ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا انسانیت کو چین دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نظریہ ظلم کو قانونی اور نظریاتی جواز بخشتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے ان نظریات سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہیومن ہسٹری میں، انسانی تاریخ میں، کہ اگر کوئی ظلم کرتا تھا تو سارے کہتے تھے یہ ظالم ہے، اگر کوئی غلط کرتا تھا تو سارے کہتے تھے یہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن ان نظریات کی ایکسیپٹنس، ان کی مقبولیت کے بعد یہ ہونے لگا کہ کہا کہ بھائی جو طاقتور ہے وہ ٹھیک ہے، اسی کا راج ہے، وہ جو طاقت کے ساتھ آگے بڑھا ہے، جس نے ترقی کی ہے، ٹھیک کی ہے۔ جائز نجائز، حلال حرام، اخلاقیات، یہاں سب ملیاں میٹ ہو گئیں، کسی کی پاسداری کا کوئی خیال نہ رہا۔ ایک نتیجہ ہم یہاں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مادیت پرستی کو فروغ ملا ہے، حق انصاف کی بجائے قوت اور طاقت کی پرستی شروع ہوگی۔ بس وہ انسان، وہ قوم، وہ جو ہے طبقہ، وہ صحیح ہے جس کے پاس قوت ہو، جس کے پاس طاقت ہو۔ جس کے پاس قوت طاقت نہیں ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی شکل میں ہو، چاہے وہ مادی ذرائع کی شکل میں ہو، چاہے وہ اکانومی کی شکل میں ہو، جس کے پاس قوت طاقت نہیں ہے وہ کمزور ہے، اور کمزور کو اس دنیا میں کوئی حق نہیں جینے کا۔ یہ وہ اصول ہیں جو مغربی تہذیب نے انٹروڈیوس کروائے، جن کی بنا پر وہ دعوے دار ہے کہ میں دنیا کو لیڈ کروں گی۔ یہ مغربی ویسٹرن سویلائزیشن ہے، جبکہ اسلام کے اصول امن سکھاتے ہیں، چین سکھاتے ہیں، تعاون سکھاتے ہیں، محبت سکھاتے ہیں، مثبت اور تعمیری سوچ سکھاتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ کے سامنے ہے یہ نتیجہ کہ ویسٹرن سویلائزیشن اور اسلام، ان میں سے کون سا جو نظریہ، کون سی تھیری ہے، کون سی تہذیب ہے جو دستور حیات ہونی چاہیے، جو انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہونی چاہیے۔ ابھی اس کے اوپر انشاءاللہ اس کا سیکنڈ پارٹ، اس میں ہم اشتراکیت کے حوالے سے اور ایک مجموعی ایک تقابل سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔